نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق اللہ العظیم۔ آیا نمبر سورۃ البقرہ آیا نمبر 77 سے لے کر 79، آیت 77۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں جانتے وہ، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ ظاہر کر جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے ان پڑھ لوگ ہیں لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو جانتے نہیں، الا امانیہ مگر اپنی خواہشات کو، جھوٹی آرزوؤں کو، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے۔ فویل للذین پس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ تاکہ حاصل کریں اس کے ذریعے سے تھوڑا سا مال۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم پس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے، تباہی ہے ان کے لیے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ تو پہلی آیت مبارکہ اولا یعلمون، یعنی یہودی لوگ وہ ہیں کہ جو منافقت کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس کہتے اسلام اور ہم مومن ہیں، اور اپنے دوستوں کے پاس جاتے کہتے نہیں ہم تو ان کے پاس ویسے دوستی ہے، ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو منافقت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اور ان کی یہ منافقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ظاہر باطن ہر چیز سے واقف ہے، تو وہ اپنے کفر کو کہاں چھپائیں گے؟ وہ اپنی اس منافقت کے ذریعے سے کب تک نفع اٹھاتے رہیں گے؟ کہ اور اللہ کی ذات نے پھر ان کی منافقت کا پردہ چاک کر دیا، وہی کے ذریعے سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، تو ان کی یہ منافقت چھپی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ چونکہ کچھ اور بہت ساری چیزوں کو چھپا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جو تورات کے اندر جو چیزیں موجود تھیں وہ مسلمانوں کو بتاتے نہیں تھی، وہ بھی چھپاتے تھے، تو اللہ کی ذات نے وہ بھی سب کچھ مسلمانوں کے اوپر ظاہر کر دیا۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ، یہ تو پہلے تو پڑھے لکھے لوگ تھے جو منافقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو بالکل ان پڑھ، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، تورات کا علم بھی نہیں تھا، تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ان کے پاس تو کچھ جب علم ہی نہیں ہے تو ان کے پاس صرف امانی تھے۔ امانی کہتے ہیں کہ خواہشات کو، اور وہ خواہشات کیا تھیں ان کی؟ آرزوؤں کو، تمناؤں کو کہتے ہیں، اور وہ تمنا اور آرزو ان کی کیا تھی کہ یہ لوگ یہ تمنا کیے ہوئے تھے، ان پڑھ قسم کے لوگ، کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمارے اوپر تو اللہ نے بڑی مہربانیاں کی ہیں، یعنی میدان تیہ میں رہے اور جتنے واقعات ہم اس کو بیان کر چکے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہمیں تو کسی چیز کی یعنی اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ان پڑھ لوگوں کی یہ حالت تھی، اور ان پڑھ لوگ چونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، اور ان کی یہ حالت کیسے ہوئی اور اس حال تک کہ ان کو کن لوگوں نے پہنچایا؟ وہ ان کے علماء جو تھے، یہودی علماء ان کو یہی سکھاتے تھے دیکھو جی ہمارے اوپر تو بڑی اللہ کی مہربانی ہوئی، ہم تو اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ یہی کام کر رہے تھے۔ علماء بھی فتوے بھی غلط دے رہے تھے جیسے آگے ذکر آ رہا ہے، تو ان کی آرزویں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی تورات کے اندر جو احکامات موجود ہیں، تو جو اہل کتاب یعنی وہ لوگ جو تورات کا علم رکھنے والے تھے، علماء کیا کرتے تھے کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، کوئی ان سے فتویٰ لینے کے لیے آتا، تو یہ فتویٰ دیتے تھے اپنی سامنے والے کی مرضی کے مطابق، اور یعنی اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تورات میں حکم موجود ہے
اس کو نہیں لکھا، جو سامنے والے کی مرضی ہے اس کے مطابق لکھ کر کہنے لگے ہاذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کا یعنی وہ ایسا کرتے کیوں تھے کہ اس کے ذریعے سے سامنے والے بندے سے کچھ دنیاوی مفادات تو ان کے متعلق ہوتے تھے، کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو جاتا تھا، ان کو کچھ عزت اور احترام مل جاتا تھا، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے بہت اچھا فتویٰ دیا میری مرضی کے مطابق، تو وہاں سے ان کو تھوڑی رسپیکٹ ملتی، کچھ مال ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، جو انہوں نے وہ فتویٰ لکھا ہے، کاتبت ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے جو لکھا ہے فتویٰ، یہ فتویٰ ان کو جہنم کی آگ میں دھکیلے گا۔ یعنی تورات اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا، اپنی طرف سے فتویٰ دیا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو اس کے ذریعے سے پھر انہوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ بھی ان کے لیے جہنم کی آگ میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قل، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے اتخذتم، کیا تم نے لے لیا ہے اللہ سے کوئی عہد، کوئی اللہ سے معاہدہ کر لیا ہے؟ پس ہرگز اللہ اپنے معاہدے کا مخالفت نہیں کرے گا۔ ام تقولون، یا وہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر ایسی بات کر رہے ہیں ما لا تعلمون، جس کو وہ جانتے نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ان لوگوں نے، جو یہودی علماء نے جو اپنے ان پڑھ لوگوں کو باتیں پڑھا دی تھیں کہ بھائی ہم اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے اوپر اللہ کے بڑے کرم نوازیاں ہوتی رہی ہیں، لہٰذا اگر ہماری پہلے تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر ہم کسی بد عملی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تو ہمیں تھوڑے دن رہنا پڑے گا، پھر ہم نکل آئیں گے۔ حالانکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تو یہ کفر ہے، تو اس کفر کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی نہیں مانا، اس وقت بھی انہوں نے کفر کیا ہے، اور یہ ایسا کفر ہے کہ جو ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، جیسے آگے جو ہے نیکسٹ آیا میں آ رہا ہے کہ اس جرم کی وجہ سے یہ کافر ہو چکے ہیں۔ یہ اب وہ اہل کتاب، یعنی جس بنیاد پہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اب وہ بنیاد ہی ان کی دھڑام سے گر چکی ہے، کیونکہ یہ تو کفر کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ مکمل، یعنی ان کے اوپر ایمان لایا اور پھر تورات کے اوپر عمل کر رہے تھے، تو اس وقت کمی کوتاہی اگر کسی سے ہوئی اور وہ مر گیا تو اس وقت تو یہ ہے کہ وہ یہودی ہونے کی حالت میں مرا، بدعمالی کی وجہ سے سزا پائے گا اور نکل آئے گا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آ گئے تو اب ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانے، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کی نبوت کا اقرار کرنا ان کے ذمہ فرض تھا، ورنہ تو سب ختم۔ تو یہ کہتے تھے ہم تو تھوڑے دن رہیں گے اور نکل آئیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کفر کیا، جہنم میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ ان سے پوچھیں کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے، اس اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس اپنے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا، کہ اللہ کی ذات نے تم کو سرٹیفکیٹ دے دیا تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ لیکن ایسا ہرگز ہی نہیں ہے۔ ام تقولون، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ جو وہ جانتے نہیں، یعنی تورات میں ایسا کچھ لکھا بھی نہیں ہے کہ تم اسی کے اوپر عمل کرو اور پھر چلتے بھرو، بلکہ تورات میں تو لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی بات کو ماننا۔ تو تورات کے اندر تو یہ لکھا تھا، اور جو تورات میں لکھا ہے، جو ان کے پاس علم موجود ہے، اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں وہ شخص جس نے کمایا گناہ و احاطت بھی، اور اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا، گھیر لیا اس کو، فاولئک، بس یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ نیکی جس نے کی ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے،
برائی جس نے کی ہے اور برائی کرنے کے بعد برائی اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ اس برائی نے انسانوں کو کفر تک پہنچا دیا، تو وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ احاطت بھی خطیئہ، اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا۔ جیسے انسان ایک گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتے کرتے آگے بڑھتا بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ کفر کر لیتا ہے۔ جب وہ برائی اس کو کفر تک، شرک تک پہنچا دیتی ہے، تو وہ اتنی برائی اتنی سخت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ برائی اس کو مکمل طور پر گھیر چکی ہوتی ہے۔ اب اس کا نیکی کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ جہاں تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے، اس کفر سے، شرک سے نکلے، اور جو کفر اور شرک سے نکلے گا نہیں، اس کے گھیرے میں کھڑا ہوا ہے، تو یہ مر گیا تو اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ یہ نہیں جہنم میں جائے گا چند دن کے بعد نکل آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے اگر غلطی انہوں نے کی ہے، اس کے پاس ایمان موجود ہے، کچھ دن کے لیے وہ جہنم میں چلا گیا، اس کو سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ نکل آئے گا۔ لیکن کافر نہیں نکل سکتا، اور یہی بنی اسرائیل کا جرم ہے کہ وہ اس قدر گناہ کر رہے تھے کہ ان کے گناہوں نے، یعنی گناہ کرتے کرتے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے انجیل کا انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی کو دیکھا اور پتہ ہے کہ مدینۃ المنورہ میں اللہ کے نبی نے تشریف لانا ہے یثرب کی دھرتی پہ، پھر بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ سارا کفر انہوں نے کیا، یعنی وہ پیچھے جو ان کی برائیاں تھیں کہ اللہ کے حکم کو تبدیل کر دینا، تورات کو بدل دینا، اور یہ ایسے گناہ تھے جو اتنے بڑھتے چلے گئے کہ انہوں نے ان کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دیا، اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں چلے گئے۔ اس لیے جب کبھی اب بھی ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو فوراً تدارک کرے، اس سے رکے، توبہ کرے، اپنے راستے کو بدلے، تو وہ نیک اعمال کی طرف جائے، تو وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، اقرار، لا تعبدون، نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیم اور مسکین اور مساکین کے ساتھ، وقولو، اور کہو تم لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو اچھی بات، اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو پھرنے والے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی ان لوگوں کے اس وعدے کا تذکرہ ہے، وہی جو میثاق، جو عہد انہوں نے اللہ کی ذات سے کیا، اسی کا ایک تتمہ ہے، یعنی اس کا ایک حصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، پہلا یعنی شرک نہیں کریں گے، اور دوسرا کہ والدین کے ساتھ احسان کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ سارے کے سارے جتنے بھی ان کے یہ کام تھے، انہوں نے سب چیزوں کو بدلا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اور ان میں سے بعض لوگ تو ایسے بھی آ گئے، سب تو نہیں تھے لیکن بعض ایسے تھے جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں۔ تو اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی ان کو حکم تھا۔ اور پھر آج کل جیسے حال احوال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ابھی یہودی ہیں، ان کے ہاں تو یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں۔ وذی القربہ، رشتہ داروں کا خیال کرنا، اس کا رشتہ داری فیملی سسٹم تو ان لوگوں نے ختم ہی کر دیا ہے۔ والیتامى والمساکین، غریب لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ والدین کے ساتھ احسان یہ تھا کہ ان کی خدمت کرتے، اولڈ ہوم بنا کر ان کو وہاں پر پھینک دیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہو تم لوگوں کے لیے اچھی بات، یہ ایک الگ طور پہ ان کو حکم تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ یہ بہت اہم حکم ہے، نماز کو قائم کرنا، یعنی جہاں پہ لوگوں کے حقوق العباد ان کے ذمے تھے، وہیں پہ حقوق اللہ بھی ان کے ذمہ داری تھی، اور ان لوگوں نے سب کو چھوڑا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں۔
البتہ یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ تورات اور انجیل اس میں جو احکامات تھے اور ان کو قرآن نے نقل کیا ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور اصلاح یعنی فقہ کے حوالے سے جو ہم اصول کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ ایک اصول ہے کہ اگر قرآن کریم کے اندر وہ باتیں جو وہ احکامات جو تورات اور انجیل میں ہیں ان کو قرآن نے نقل کیا ہے اور پھر وہ منسوخ بھی نہیں ہے، تو وہ جو احکامات نقل کیے ہیں ان کے اوپر اب بھی لوگوں کے لیے حکم ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ امت محمدیہ کے بھی ذمے ہے کہ وہ ان کے اوپر عمل کریں، جیسے والدین کے ساتھ احسان کرنا، قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا، یتیم مسکین لوگوں کا خیال کرنا، آپس میں اچھے طریقے سے بات کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ احکامات ابھی بھی ان لوگوں کے ذمے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کی ذات نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، جیسے اللہ کی ذات نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر تو ہم نے ان کے اوپر فرض کر دیا تھا کہ اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل کا بدلہ قتل ہے، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور کسی کا دانت توڑا اس کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ تو آج بھی وہ حکم اس امت کے لیے بھی ذمہ ہے، کیونکہ وہ حکم ابھی وہ حکم منسوخ نہیں ہوا، وہ احکامات جو تورات و انجیل میں تھے قرآن نے ان کو نقل کیا ہے، تو ان کے اوپر عمل کرنا امت مسلمہ کے بھی ذمہ ہے۔ اور قولوا للناس حسنا، تمام لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، بلکہ کوئی بھی انسان ہے، وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی ذات نے ان کو بھیجا کہ جا کر فرعون کو دعوت دو، اور ان کو فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَجِّنًا کہ جا کر ان سے بڑی نرمی سے بات کرنی ہے، یعنی فرعون سے بھی نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے طریقے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور یہ آج بھی احکامات ہمارے لیے موجود ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب اللہ نے تم سے یہ وعدہ لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ نکالو گے تم اپنے لوگوں کو تو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم مانتے ہو، انتم تشہدون، اور تم مانتے ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم نے یہی لوگ ہیں کہ تقتلون انفسکم، تم نے قتل کیا اپنے ہی لوگوں کو، قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تم وہی لوگو کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور تم نکالتے ہو تم میں سے اپنے ایک فریق کو، ایک جماعت کو، ایک فرقہ کو، من دیارہم، اب ان کے گھروں سے، تظاہرون، چڑھائی کرتے ہو ان کے اوپر، اسم بالاسم، گناہ، اور والعدوان، زیادتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوهُمْ، اور اگر ان میں سے اگر قیدی آتا ہے تمہارے پاس، تفادوہم، اس کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے اوپر حرام ہے، اخراجہم، اس کا نکالنا، آفتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو، اور تکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل، پس نہیں ہے جزا اس شخص کی جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کے اندر ذلت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ لوگ درد الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کام کرتے ہو۔ تو یہاں پر اس آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ان کا ایک قسم کا شان نزول اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک واقعہ جس کے ذریعے سے یعنی
ایک قصہ جس کے ذریعے شان نزول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو یہ ساری جو آیات ہیں ان کی تفسیر سمجھ آئے گی اور ترجمہ کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ المنورہ کے ارد گرد میں یہ لوگ بھی رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ دو قبیلے رہتے، ایک تھا اوس اور ایک تھا خزرج۔ یہ دو قبیلے تھے اور یہ انصار قبیلے تھے۔ اور دوسرا ایک ہے تھا بنو قریظہ اور ایک ہے بنو نذیر۔ نذیر زاد سے، نذیر زاد سے۔ تو بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دو قبیلے تھے، یہ یہودی لوگ تھے۔ اوس اور خزرج وہ دو قبیلے جو تھے وہ انصار تھے۔ تو اب بنو قریظہ کی دوستی سی اوس کے ساتھ، اور بنو نذیر کی جو دوستی تھی وہ تھی خزرج کے ساتھ۔ اب اوس اور خزرج جب آپس میں لڑتے تو بنو قریظہ اوس کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے، اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی مدد کرتے اور پھر ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے۔ اور حالانکہ انہوں نے اللہ کی ذات سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اپنے گھروں سے اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالو گے نہیں، ان کو جلا وطن نہیں کرو گے، اور یہ تم نے لوگوں نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن یہ کیا کر رہے تھے کہ جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو بنو قریظہ اوس کے ساتھ، بنو نذیر خزرج کے ساتھ نکل کر دونوں میدان میں آتے اور پھر لڑائیاں کرتے، پھر اس میں ایک دوسرے کے لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ پھر ان میں بعض لوگ قید بھی ہو جاتے، اور پھر جب لوگ قید ہو جاتے تو ان قیدیوں کو بس اوقات یہ جلا وطن کر دیتے، اور بس اوقات ان قیدیوں کو اپنے پاس رکھتے، اور پھر ان یہودیوں میں سے مثلا بنو نذیر کے کچھ لوگ قابو میں آ گئے اور وہ وہاں پہ ان کے قابو میں ہیں، تو دوسرے لوگ کیا کرتے، ان کا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے۔ تو اس طرح سے یعنی یہ لوگ کیا کر رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے تھے، اپنے یہودی اپنے لوگوں کو یعنی کیا کر رہے تھے، اس میں جلا وطن بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ کی ذات نے جو ان سے وعدہ لیا تھا یہ اس وعدہ کی خلاف ورزی کرتے، اور جب کبھی کسی بندے کو فدیہ دے کر اس کو چھڑواتے اور پھر ان سے کہا جاتا یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے جی دیکھیں ہمیں تو تورات میں حکم دیا گیا ہے کہ کسی قیدی کو چھڑوانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ تم نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تم قتل ہی نہیں کرو گے، کسی کو قتل نہیں کرو گے، ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ وہ دونوں کام تو تم کر رہے ہو کہ بعضوں کو تم نے قتل کر دیا، بعض کو اس کے گھروں سے نکال دیا، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ یہ فدیہ دے کر ہم چھڑا رہے ہیں، تو ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو تورات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی کیا کر رہے ہیں، یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن یعنی تورات کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو، بعض احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہو، بعض کو چھوڑ رہے ہو۔ یعنی قتل نہیں کرو گے، جلا وطن نہیں کرو گے، یہ بھی حکم تھا تورات کا، اس کو تم نے چھوڑ دیا، اور بعض یعنی فدیہ لے کر چھوڑ کر بڑا اپنے آپ کو نیک بنا رہے ہو، یعنی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ہی نیک لوگ ہیں۔ تو اس لیے یعنی مکمل طور پر کیا کرو، جیسے ابھی بھی مسلمانوں کو حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، آج بھی یہی حکم ہے کہ جو بھی ایمان لے کر آیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 100% دین کے اوپر عمل کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بعض دین کے احکامات کو چھوڑ دے اور بعض کے اوپر عمل کرے، تسبیح پھیرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اور ادھر سے حرام بھی کھائے جا رہا ہے، سود بھی کھائے جا رہا ہے، رشوت بھی لیے جا رہا ہے، چوری بھی کیے جا رہا ہے، لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈلواتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ حج کرنے کے لیے بھی گیا ہوا ہے، عمرے پہ عمرے کیے جا رہا ہے، اور حرام خوری سے رکتا نہیں ہے، یعنی فراڈ کر کے پیسہ بنا رہا ہے، دھوکہ دے کر لوگوں کو پیسہ بنا رہا ہے، اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو اس میں فراڈ کیے جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب 100% دین کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، یہ یہودیوں کی عادت تھی، تو آج بھی جو لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں تو وہ یہودیوں والے وتیرے کے اوپر چل رہے ہیں، انہی کی جو سیرت ہے اسی کو اپنایا ہوا ہے کہ کچھ دین کے حصے پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منکم، پھر اس کی سزا دنیا میں کیا ہوگی، اس کی ذلت۔ چوری کرے گا تو تھوڑے دنوں کے بعد پکڑا جائے گا۔ جو انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے کب تک دھوکہ دیتا رہے گا، آخر ایک دن اس کا دھوکہ پکڑا جائے گا، دنیا میں ذلیل ہوگا، اور آخرت میں تو ان کو دردناک عذاب کی طرف وہ لوگ جائیں گے۔ اور جب ایک بندہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے کسی نے کیا پوچھنا ہے،
تو پھر اس کی پکڑ جب آتی ہے تو جب وہ مرے گا اور اگر بدعمالیاں اس قدر اس کے اوپر غالب آ گئیں کہ ان بدعمالیوں نے اس کو کفر اور شرک کے اندھیروں میں دھکیل دیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جب کبھی کہیں غلطی شیطان اس کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے تو فوراً وہاں سے ہٹنا چاہیے۔ اور پھر یہ لوگ ایسے ہی کر رہے تھے، تو یہ ان لوگوں کے یعنی یہودی جو لوگ ہیں ان کا اللہ کی ذات نے یہاں پر تذکرہ فرمایا اور آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ یہودی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خریدتے ہیں، لیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، خریدا انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف، پس نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب کو اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو جب ان لوگوں کے اس قدر ان لوگوں نے یعنی برے اعمال کیے ہیں تو اب ان کو جب آخرت میں سزا ملے گی تو نہ تو ان کی کوئی مدد کر سکے گا، اللہ کی طرف سے ان کو جہنم کی آگ کا پروانہ ملے گا کہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے اور پھر ان سے عذاب بھی کم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے جو بنی اسرائیل کے یہاں پر اس صورت کے اندر تذکرہ فرمایا ہے تو ان کی بہت ساری ایسے برے اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ تورات سے ہٹ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے ہٹ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے تورات کو بدل لیا، یعنی اتنے جرائم کیے ہیں۔ تو انسان کو اب بھی اس امت کے لیے بھی حکم ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی حکم آ گیا تو اس کے اوپر عمل کریں، اس میں بال کی کھال نہ اتاریں، شرعی احکامات کے اوپر خواہ مخواہ کے سوالات نہ کریں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اور علماء سے جو دین کی بات کو سنا ہے، مفتیان کرام نے جو فتوے دیے ہیں، جو دین کی بات سچ بتائی ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اور آدھا تیتر آدھا بٹیر بننا، آدھے مسلمان بنے جا رہے ہیں یعنی دین کے کچھ احکامات کو لے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔